السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے رزق اور موت کی تلاش میں فرق۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ بندے کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بندے کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ پیارے بھائیوں، رزق اور موت کی تلاش میں فرق ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اس حدیث پاک کی تحت فرماتے ہیں، رزق کی تلاش موت کی تلاش سے زیادہ قوی یعنی مضبوط ہے، کیونکہ موت پوری روزی کا لینے کے بعد آتی ہے، مگر رزق ہر وقت آتا رہتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائی یعنی زندہ فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، انسان اگر موت کی طرح رزق سے بھی بھاگے، جب بھی رزق اسے ضرور مل کر ہی رہے گا، جیسا کہ موت یقینی طور پر آ کر ہی رہتی ہے۔ میاں روی اختیار کیجئے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الکافی التیسیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں، رزق کے لیے ہر وقت اہتمام میں لگے رہنے اور اس کی زیادتی کی جستجو میں لگے رہنے کا نتیجہ صرف و صرف دلوں کا اللہ عز و جل کی جناب سے غافل ہونا ہی ہے۔ لہٰذا اللہ عز و جل سے ڈرو اور رزق کی طلب میں میاں روی اختیار کرو۔ پیارے بھائیوں، موت کی تلاش منع ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ موت کو تم تلاش کرو یا نہ کرو، بہرحال تمہیں پہنچے گی۔ یوں ہی تم رزق تلاش کرو یا نہ کرو، ضرور پہنچے گا۔ ہاں، رزق کی تلاش سنت ہے، موت کی تلاش ممنوع ہے، مگر ہیں دونوں یقینی۔ برادران یوسف علیہ السلام رزق کی تلاش میں مصر گئی، گمی ہوئی یوسف علیہ السلام کو پا لیا۔ رزق کی کمی اور معاشی بدحالی کی ایک وجہ۔ عمومی طور پر انسان رزق کی تلاش میں ایسا مگن رہتا ہے کہ موت اور آخرت کی فکر سے یکسر غافل ہو جاتا ہے۔ مال کمانے کی دھن بھی ایسی سوار ہوتی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کی بغیر بس مال جمع کرنے میں مشغول رہتا ہے اور اپنے خالق و مالک اور رازق یعنی رزق دینے والے کو گویا بھول ہی جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اتنی محنت و کوشش کے باوجود معاشی بدحالی سب کے سامنے ہے کہ آج تقریباً ہر کوئی رزق کی کمی، مہنگائی، بیماری اور پوری نہیں پڑتی کا رونا رو رہا ہے۔ کاش مسلمان رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ احکام الہی کا بھی خیال رکھتے تو آج ان کا حال اس سے بہت مختلف ہوتا۔ پیارے بھائیوں، دنیا کی فکر محتاجی لاتی ہے۔ تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئی کاموں کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اس کی جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، حالانکہ دنیا سے مال بھی اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے لیے مقدر ہے۔ یاد رکھیے، جو ہمارے نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔